بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد الآبدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باہر گلی میں بیٹھے ہوئے بیٹھک جمائے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں راستے میں اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم یہاں باہر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی جگہ ایسی ہے نہیں کہ جہاں ہم کچھ دیر بیٹھ کر آپس میں کچھ گفتگو کر لیں، کوئی بات چیت کر لیں۔ جیسے ہوتا ہے ہمارا بھی کہ اکثر مرد حضرات کھانا وانا کھا کے باہر نکل جاتے ہیں، کوئی چہل قدمی کر لیتے ہیں محلے میں، کوئی دوست یار مل گئے تو کچھ دیر ادھر بیٹھ گئے، کچھ دیر ادھر بیٹھ گئے۔ اور کراچی میں تو اللہ بھلا کرے، ان پٹھانوں کا کوئٹہ ہوٹل کھول کے بیٹھے پوری رات، لڑکوں کو اور مردوں کو بیٹھک ملی ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں تو یہ سہولیات کچھ بھی نہیں تھی، تو صحابہ ایسے ہی بہرحال کوئی جگہ ایسے ہی گلی میں کوئی بنائی ہوئی ہوگی تو وہاں بیٹھ جاتے ہوں گے، آپس میں کچھ ایسے ہی دل کی باتیں ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہوں گے۔ تو آقا وہاں سے گزرے تو آقا نے پوچھ لیا، بھئی یہاں کیوں بیٹھتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا کام ہے؟ صحابہ نے فرما دیا، یا رسول اللہ بس ایسے ہی تھوڑا سا دل کا حال ایک دوسرے کا ہو جاتا ہے، تو اور کوئی جگہ بیٹھنے کی ہے نہیں، اس لیے راستے میں ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، اگر مجبوری ہے اور یہیں تم نے بیٹھنا ہے راستے میں تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ حضرات صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ بتائیے کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہمارا دین ہے کہ صرف مسجد کا حق، بیت اللہ کا حق نہیں بتایا، ماں باپ کا اور انسانوں کا حق نہیں بتایا، یہ دین ہمیں راستے میں بیٹھنے کے حقوق بھی بتا رہا ہے کہ راستے میں بیٹھو تو اس کا ادب کیا ہے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، کوئی چیز اپنی تعلیمات میں ایسی ادھوری چھوڑ کے نہیں گئے، ایک چیز آپ نے جو ہے وہ امت کو سکھا دی۔ صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے تو دروازہ کھلا ہوا تھا تو وہ کھانے پینے کی چیزیں اور سامان ان کے ہاتھ میں تھا تو سیدھا اندر داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اخرج، واپس جاؤ، باہر نکلو اور پہلے سلام کرو، السلام علیکم، اور پوچھو ادخلو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اب بتائیے، یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ آقا نے کیوں انہیں دوبارہ سے واپس بھیجا، جاؤ باہر جاؤ اور پہلے سلام کرو اور پوچھو کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ یہ اس لیے اہتمام کیا آقا نے کہ امت کو قیامت تک کے لیے ادب سکھانا تھا کہ ایسے ہی کسی کے منہ گھر میں نہ گھس جانا منہ اٹھا کے کہ نہ سلام نہ دعا نہ اجازت، بغیر اجازت کے گھس گئے اس کے گھر میں جا کے بیٹھ گئے، تو یہ بے ادبی ہے، غلط طریقہ ہے، ادب آداب کے خلاف ہے۔ کون یہ پسند کرے گا صاحب کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ لوگ بغیر اجازت کے آ جائیں؟ تو فرمایا کہ آقا نے صفوان ابن امیہ کو ادب سکھایا اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو ادب سیکھنے کو مل گیا۔ تو
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاصیت آپ کی حیات مبارکہ کی یہ ہے کہ آپ نے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہ چھوڑی جو نہ سکھائیں امت کو، ساری بات امت کو تربیت کی، ایسی تربیت آپ صحابہ کی فرما کے گئے کہ کہیں اور یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ حضرات صحابہ کرام نے تو وہ کچھ سیکھا اللہ کے پیارے نبی سے، اور پھر امت کو سکھایا صحابہ نے۔ تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں وہ واقعہ سنا رہا تھا، آقا نے کہا بھئی دیکھو اگر راستے میں ہی بیٹھنا تمہاری مجبوری ہے تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ اب بتائیے یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ دیکھو راستے میں اگر بیٹھنا ہی ہے، مجبوری ہے، تو دیکھو جتنی دیر بھی بیٹھو تو نظریں نیچی رکھنا، نگاہیں تمہاری نیچے ہوں۔ اب دیکھیں پہلے ہی ادب کتنا قیمتی ہے۔ دیکھو اب تم یہاں بیٹھے ہو راستے میں تو بھئی کسی کی بہن بھی گزرے گی، کسی کی بیٹی بھی گزرے گی، کسی کی ماں بھی گزرے گی، ظاہر ہے گھروں میں آنا جانا تو ہوتا ہی ہے سب۔ تو دیکھو اپنی نگاہیں نیچی رکھنا، ایسا نہ ہو کہ راستے میں بیٹھے آتی جاتی دوسرے کی بہن بہو بیٹیوں کو تکے جا رہے ہو۔ تو آقا ادب سکھا رہے ہیں امت کو، راستے میں بیٹھو تو ان آداب کا خیال کرو، نگاہیں نیچی رکھو۔ دوسرا ادب، اگر دیکھو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کوئی رکاوٹ ایسی ہے جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو پریشانی ہو، اسے فوراً ہٹا دو، دور کر دو، راستہ صاف کر دو تاکہ آنے جانے والوں کو سہولت ہو، پریشانی نہ ہو۔ تیسرا ادب فرمایا رد السلام، ایک سلام کا جواب دیا کرو۔ آنے جانے والے گزر رہے ہیں، یہ تمہارے پڑوسی ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، سلام دعا کرو ایک دوسرے کو۔ وہ تمہیں سلام کریں تم جواب دے دو، تم انہیں سلام کرو وہ جواب دیں، یہ تیسرا حق ہے۔ اور فرمایا چوتھا ادب اور حق یہ ہے کہ بھئی راستے میں بیٹھو تو لوگوں کو نیکی کی بات کی نصیحت بھی کرتے رہو، اور دیکھو اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا جا رہا ہے تو اسے روکو، اسے منع کرو، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ جسے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم، والنہی عن المنکر اور برے کاموں سے روکو۔ یہ 5 ادب آپ نے سکھا دیے صحابہ کو۔ راستے میں گلی محلے میں بیٹھنا ہے تو یہ 5 ادب سیکھ لو۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے آج کراچی کا کون سا ایسا محلہ ہوگا جہاں کی گلی میں یہ لڑکے، یہ لونڈے لپاڑے رات کو 2-2 3-3 بجے تک نہ بیٹھے ہوں؟ تو کیا ان کے لیے نصیحت نہیں ہے اس واقعے میں کہ آقا فرما رہے ہیں بھئی اگر مجبوری ہی ہے اور بیٹھنا ہی ہے، تمہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو گلی محلے میں بیٹھنے والوں ہوشیار رہو، ان 5 ادب کو سیکھ لو۔ نگاہیں نیچی ہوں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو دور کر دو، آنے جانے والوں کو سلام کرو، کسی کو اچھی بات نیکی کی کوئی بات سکھا دو، کوئی گناہ کرتا ہوا جا رہا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہوا جا رہا ہے، روک کر اس کو نصیحت کر دو، یہ حق ہے۔ جس راستے میں جس گلی محلے میں تم بیٹھتے ہو یہ اس کا حق ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، واقعہ تو یہ ہے۔ اب اس میں نصیحت کی بات یہ ہے کہ اب اس میں سوچئے کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی کیسی باریک چیزیں بھی امت کو سکھا گئے۔ اب یہ ادب آج ہمیں کہاں نظر آتا ہے بھائی؟ جہاں لڑکے مل کے محلے میں گلی محلے میں بیٹھے، شور شرابہ، طوفان بدتمیزی، گالم گلوچ، پورے محلے میں ان کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اللہ بھی ناراض ہوں، اللہ کے بندے بھی ناراض ہوں، تو اس کا بھی خیال کریں۔ اور یہ ادب آقا سکھا رہے ہیں، ذرا تصور تو کریں۔ آج